اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، سلسلے کی برکتیں روحانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سارے معاملات، یہ سب کچھ میرے پیر و مرشد کی عطا سے چل رہے ہیں، ان کے نظر عنایت سے، ان کے نظر کرم سے ہی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سلسلے کے شہزادگان کو، خلفاء کو، مریدین کو، محبین کو، متعلقین کو، سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ روحانیت میں یہ کام نہ کریں، نہیں تو آپ کی روحانیت بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل بھی یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو کافی احباب اس سوالے میں پوچھتے ہیں، ہمارے سے بات بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جب ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، اور ہمارے شاگردوں کو الحمدللہ شاذلی عاملین گروپ میں وہ ہر طرح کا سوال پوچھتے ہیں، اور ہم کو جواب دیا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم سلسلے کو لے کے چلیں، جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی رہنمائی کریں، جو نئے ہیں ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ اس بارے میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ تو شاذلی عاملین گروپ میں سوال جواب ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے خانگاہ انوار تارکیہ کے 2 گروپ ہیں، دونوں میں سوال جواب ہوتے ہیں، اور مختلف اعمال بھی خانگاہ سے کروائے جاتے ہیں۔ جو لوگ محبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ان کے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ بندے کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روحانیت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، اور اسی طرح پرہیز کے حوالے سے، پھر دوران عمل کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بہت سارے سوال آتے ہیں۔ تو وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دینے والا، کوئی اس کا جواب ہمیں سے کہیں سے ملتا نہیں ہے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے کافی سارے گروپ ہیں جن میں یہ رہنمائی ہوتی ہے، تقریباً 26 سے 27 گروپ ہیں جن میں یہ رہنمائی ہوتی ہے، ہماری ٹیم خود کر رہی ہوتی ہے، میں خود رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح ہماری آن لائن شاپ ہے، شاپ سے آپ بہت ساری پروڈکٹ لے سکتے ہیں جو روحانی معاملات میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کے گھر پر مل جائے گی، گھر بیٹھے ہوئے مل جائے گی۔ تو آپ ہمارے آن لائن شاپ کے نمبر پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام ہی پروڈکٹ مل جائیں گے۔ تو نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو یہ ہمارے شاپ کا نمبر ہے 032511611919۔ یہ ہماری شاپ کا نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ نے کچھ بھی پروڈکٹ لینی ہے، بکس لینی ہے، عملیات کے بارے میں پوچھنا ہے، روحانیت کے بارے میں پوچھنا ہے، چراغ کے بارے میں پوچھنا ہے، عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، کچھ بھی آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں گے، آپ کی مکمل رہنمائی ہو جائے گی۔ تو ہمارا پہلے پرانا نمبر تھا وہ ہم نے بند کر دیا، تو یہ ہمارا نیا نمبر ہے 0305 والا جو تھا 0305، یہ نمبر ابھی بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ والا نمبر میں نے جو بتایا یہ نمبر آن ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل رہنمائی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ روحانیت میں یہ کام بالکل بھی نہ کریں، نہیں تو آپ کی روحانیت ضائع ہو جائے گی، آپ کا محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، ساری کی ساری سمیٹ دی جائے گی۔ جتنی بھی آپ نے پچھلے 5 سال 6 سال 4 سال 10 سال 20 سال بھی آپ نے کیا ہے تو سب کی سب سمیٹ دی جائے گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور بعض کا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں غلطی کی، کہاں ہم نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات سمٹ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ رجتیں ہو گئیں، لوگ کہتے ہیں یہ نہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہی چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ہر کام کے اصول ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کا اصول ہے، آپ نے ایک لائن پر چلنا ہے، اپنی سائڈ پر چلیں گے تو چلتے رہیں گے، دوسری سائڈ پر چلیں گے تو گاڑی ٹھک جائے گی، ٹھیک ہے نا، جان بھی گئی گاڑی بھی گئی۔ عملیات میں روحانیت میں بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ اپنی ڈائریکشن پر چلیں گے، اپنے طریقے سے بتائے ہوئے استاد کے طریقے سے چلیں گے
تو چلتے رہیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑا ادھر ادھر ہوں گے، اپنی مرضی سے ہوں گے، غلط ہوں گے تو ٹھک جائیں گے۔ تو پھر یہ ٹھکنا جو ہوتا ہے نا وہ رجت ہوتی ہے، اور رجت جب بندے کے گلے پڑ جائے تو پھر یہ بعض کا نہیں اترتی۔ بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں مجبور بیچارے کہ انہوں نے 5-5 6 سال اسی کام پہ لگا دیے کہ کہیں وہاں سے انہوں نے علاج کروایا، وہاں سے انہوں نے علاج کرایا، کہیں کس کے پاس گئے، خود جا کے علاج کرواتے رہے، واٹس ایپ پر کرواتے رہے، کئی کچھ انہوں نے کیا، 5-5 6 سال ہو گئے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک کام جب بگڑ جاتا ہے نا تو بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا دوبارہ نہیں بنتا۔ گاڑی جب ٹھک جاتی ہے نا کہیں پہ تو کتنا بھی مستری ہوگا تو اس کو 100% نہیں بنا سکتا۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 99% اس کو بنا لے گا۔ کوئی بہت ماہر ہوگا، بہت پہنچا ہوگا تو وہ 99% اس کو کر لے گا، اسی کو صحیح کرنا ہے۔ تو 99% تو بات ماننے والی ہے لیکن 100% نہیں کر سکتا۔ نہیں تو ہم یہ ہوتا 70-80% کر لیں گے، 90% کر لیں گے، 95% کر لیں گے۔ 99 تو میں نے زیادہ بولا لیکن چلو 99% بھی کر لیتا ہے لیکن 100% نہیں کرے گا، ہوگا نہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ روحانیت میں بھی ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اپنے ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، ہماری جو محنت وہ ضائع نہیں ہوگی، پیسہ ضائع نہیں ہوگا، ہماری جستجو لگن وہ ضائع نہیں ہوگی، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہم جس طرح پہلے تھے اس سے ہمارا جوش زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم نے کر لیا ہے کچھ تو روحانیت میں ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ روحانیت اس کام کے لیے بنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بزرگوں کے معاملات اٹھا کے دیکھیں، بزرگوں نے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ مرشدوں کی زندگی کے مطابق ڈھالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، ان کے پیچھے چلے ہیں، جس طرح انہوں نے فرمایا اسی طرح چلے ہیں۔ جب اس طرح چلے ہیں تو پھر بندہ کبھی بھی نا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر گرتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ اب بزرگوں کے بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھیں ان کی ریاضتیں دیکھیں، محنت دیکھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بارگاہ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اور کہاں کہاں سے پوری دنیا سے آتے ہیں لوگ۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، کہاں سے آتے ہیں؟ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کہاں کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلایا، پھر وہ آگے بڑھے۔ اب وہ تھوڑا سا وہ سیکھ لیتے، تھوڑا سا ان کو معلوم ہو جاتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے لو جی اب میں تو بڑا ہو گیا ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا چل گیا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، یہاں پر بندہ بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھٹکتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا سیکھتا ہے اور پھر وہ کہتا کہ لو جی میرے جیسا تو بندہ کوئی نہیں، مجھے تو سب کچھ پتا چل گیا۔ جو بندہ بولتا ہے نا سب کچھ پتا چل گیا، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور جو کہتا ہے نا کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اسے پھر بھی کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے۔ اس کی عاجزی اس کے لہجے میں جھلک رہی ہوتی ہے، وہ عاجزی ہی ہے جو اس کو بچائے ہوئے ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے پرسن میں مجھے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور میں سمجھاتا بھی ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ روحانی معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب استاد نے کیا کیا، استاد نے عمل کے بارے میں بتا دیا کہ یہ آپ عمل کریں، آپ نے عمل کرنا، آپ نے ہی کرنا، آپ کے لیے ہے۔ وہ کیا کریں گے، عمل کر لیا انہوں نے، کرنے کے بعد اب استاد سے اجازت نہیں لی، مرشد سے اجازت نہیں لی، کسی شاگرد نے، کسی نے محبت کرنے والے نے ان سے عمل مانگا، فوراً انہوں نے کہا یہ اس طرح پڑھیں آپ، الحمدللہ زبردست ہو جائیں گے معاملات۔ تو دیکھیں آپ کو پیچھے سے اجازت ملی نہیں، آپ اجازت دینے کے مجاز ہی نہیں ہے، تو آپ آگے اجازت دے رہے ہیں تو پھنس جائیں گے، اور وہ بیچارہ بھی پھنس جائے گا۔ سب سے مین چیز، اسی لیے میں نے ویڈیو ترتیب دی ہے کہ مین چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، PDF فائل دی تو آپ کو اجازت دی، آپ کے نام کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے والدہ کا نام، آپ کے نام کی اجازت ہم نے دے دی آپ کو، اب آپ کے پاس یہ امانت ہے۔ اب استاد کو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو جی استاد کو کیا پتا، مرشد کو کیا پتا، سلسلے والوں کو کیا پتا، یہ PDF فائل میرے پاس ہے، چلو میں اپنے دوستوں کو دے دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں، فیس بک پہ بھیج دیتا ہوں، YouTube پہ بھیج دیتا ہوں، میں مقصد ہے کہ اس کی PDF فائل اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں میڈیا پر نہیں سینڈ کرے گا تو اپنے کسی دوستوں کو دے دے گا۔ دیکھیں نا وہ کتنا بڑا
یعنی کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. کتنی بڑی کر رہا ہے خیانت. جو اس کو روحانیت ملی ہے اپنے استاد کی طرف سے، اپنے مرشد کی طرف سے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے استاد نے کن شرائط پر اس کو یہ چیز دی ہے. جب وہ کسی کو دے گا، کسی کو وہ دے گا تو وہ اس کے پاس ہوں گے، اس کے قریب ہوں گے، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ بندہ خیانت کر رہا ہے، یہ امانت دار ہے ہی نہیں. تو پھر کیا وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی سپورٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہاں پر آگے رجت ہوتی ہے. اس کو رجت کہتے ہیں. پی ڈی ایف فائل آپ کے استاد نے دی، فوراً سے ہم نے اس کو بتا. پھر کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو 2-4 بندوں کو دے دیا، اور جب آپ نے دے دیا آپ کا عہد ٹوٹ گیا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا آپ نے، آپ کے اعمال ہی نہیں چلیں گے. وہ کتاب جو ہے نا، وہ بھلے دو کے بھی پی لے بندہ تو بھی اعمال نہیں چلیں گے. وہ جس بندے نے خیانت کر لی ہے وہ کیسے کرے گا بھائی؟ استاد تو بیٹھا ہوا ہے، مرشد تو بیٹھا ہوا ہے، سلسلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، لیکن جس بندے نے یہ اجازت لی تھی کہ مجھے اجازت دے دیں، اس کو اجازت دی ہے، اس نے آگے لوگوں کو سین کر دی ہے، امانت میں خیانت کر لی ہے. اب جو خیانت کرنے والا ہے اس کو جو اس کے پیچھے جو روحانیت دین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، تصوف کا رستہ ہے، اس پہ ہم خیانت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد کو نہیں پتا، مرشد کو بھی نہیں پتا. تو بھائی نہیں بھی پتا ہوگا، ویسے تو ان کو پتا ہوتا ہے، اگر چلو مان لیتے نہیں پتا ہے، جو چیزیں آپ کو عطا کی ہیں ان کو تو پتا ہے، جو آپ کے پاس ہے ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ بندہ خیانت کر رہا ہے، یہ امانت دار نہیں ہے. اگر ہم اس کو امانت سلسلے کی طرف سے سونپی گئی ہے تو یہ امانت دار نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ عمل پڑھتے ہیں کتابوں میں دیکھ کے، بھئی یہ عمل بڑا زبردست لکھا ہوا، اس میں شرط و شرائط بھی نہیں ہے لیکن اس کی افادیت بہت زبردست ہے، یہ کر لیتے ہیں. 1 کیا، 2 کیا، 4 کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی کیسے ہوگا؟ پہلے اپنا عہد تو پورا کریں، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جیسے اکثر کتابیں وغیرہ پی ڈی ایف فائل گروپوں میں بھی ہوتی ہیں، دیکھیں بازار سے جو عملیات کی عام کتابیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو ہم دیتے ہیں کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، اس کو بھلے اپنے پاس رکھو، شیئر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کریں، بالکل کہیں سے بھی لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ خانقاہ انوار تارکیہ سے بکس لیں، کتابیں لیں اور ان کو شیئر نہ کریں. ہماری بہت ساری کتابیں ایسی ہم دیتے ہیں بکس کہ بھی آپ آگے شیئر کریں، لوگوں کو تک پہنچائیں اس کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کی آپ کو دے دی اجازت، آپ کو اجازت دی ہے تو کہیں سے بھی اجازت لیں. جب آپ کو اجازت دے دی ہے، کلی اجازت دے دی ہے کہ آپ خود بھی کریں، لوگوں کو بھی دیں، پھر آپ بالکل دیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ تک محدود کر دی اجازت تو پھر اس کو ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے. روحانیت کا یہ اصول ہے. پیر و مرشد کی ویڈیو آپ دیکھیں اٹھا کے تو پیر و مرشد بہت سختی سے منع کرتے ہیں. دیکھیں عمل کر رہا ہے بندہ تو وہ عمل صرف اپنے اس کو پتا ہو یا اس کے مرشد کو پتا ہو، اس کو پتا ہو یا اس کے استاد کو پتا ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو. وہ اپنے خاص سے خاص دوست کو، اپنے بہن بھائی کو، کسی کو بھی نہ بتائیں کہ میں یہ فلاں عمل کر رہا ہوں، میں نادری شریف پڑھ رہا ہوں، چہلکاہ پڑھ رہا ہوں. آج کل تو لوگ یوٹیوب پہ بڑا وہ مقصد ہے کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا، یہ اس طرح پڑھا. جو چیز آپ کو چھپانے کے لیے دی آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، جب آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیسے چلیں گے؟ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ استاد دیکھے گا تو استاد کو پتا چلے گا، مرشد کو پتا چلے گا تو ہی پتا چلے گا، نہیں تو بھائی جس کو دل کرتا دے دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم عمل پڑھتے ہیں تو عمل کے دوران بھی یہی چیز ہوتی ہے. ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ عمل پڑھ رہے ہیں، عمل پڑھتے تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، بہت سارے خواب آتے ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ظاہری نظر آتی ہیں، باطنی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یہ معاملات ہوئے، یہ ہوئے، وہ سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایسے ایسے ہوئے معاملات، یہ چیزیں ہمیں مل گئیں، یہ ہو گیا. تو بھائی یہ نقصان ہے. آپ نے راز کو راز نہیں رکھا، آپ کا سب کچھ بند ہو جائے گا. آپ نے راز کو راز نہیں رکھا، آپ کا سب کچھ بند ہو جائے گا. دوران عمل تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، یا آپ کو خواب نظر آتا ہے، یا آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے.
دکھایا جاتا ہے، خواب کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، عمل میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، یا عمل کے بعد اکثر یہی چیز شروع ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ بازار گیا ہے تو اب اس کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ مجھے فلاں ملے گا، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا، اور جب وہ ملتا ہے حیران ہو جاتا ہے، یار یہ تو میں ذہن سے آیا تھا کہ میں بازار میں جاؤں گا، وہ ملیں گے مجھے۔ گھر پہ آئے گا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ آئیں گے تو یہ مسئلے ہوں گے، وہ پہلے پتا چل جاتا ہے۔ کوئی مریض نظر آیا، کوئی بندہ نظر آیا، جیسے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے یہ جادو کا مسئلہ ہے، یا مجھے کڈنی کا مسئلہ ہے، یا میرے برین کا مسئلہ ہے، کچھ بھی میدے کا مسئلہ ہے۔ اکثر عام میدے کے لوگوں کو پرابلم ہے، وہ بتائے گا، اس کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر میدے کا مسئلہ ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ مجھے تو یہ پتا چلنے لگا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل اپنی زبان بالکل بند کر لینی ہے، بتانا نہیں ہے کسی کو بھی نہیں بتانا، ٹاپ سیکرٹ رکھیں اس کو، صرف اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے شیئر کریں، اور کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ یہ روحانی معاملات ہیں، تھوڑا سا آپ چکے ختم، سب کچھ گیا، پھر نہیں ملے گا۔ ہمارے لوگ پھر ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر ایک کے پاس جاتے ہیں، استاد صاحب ہمیں یہ معاملات ہوتے تھے، ہم آنکھیں بند کرتے تھے، ہمیں یہ نظر آ جاتا تھا، آنکھیں کھولتے تھے یہ نظر آ جاتا تھا، ہمیں اونگ آتی تو یہ نظر آ جاتا تھا، نیند آتی تو یہ نظر آ جاتا تھا۔ تو اب جو ہے نا سب کچھ بند ہو گیا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ ہمیں رستہ بتائیں، ہمیں یہ سارے معاملات دوبارہ ہو جائیں تو یہ دوبارہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ قانون توڑا ہے۔ اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قانون توڑ دیا، آپ کو وہ چیز چھن جائے گی، دوبارہ نہیں ملے گی، اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر بندہ بڑے بڑے چلے کرتا، بڑی بڑی پڑھائیاں کرتا، ریاضت کرتا ہے، اور ریاضت کرنے کے بعد پھر بندہ اسی تگ و دو میں، جستجو میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ پہلے اس نے وہ پڑھائی کی تھی، 117 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی تو اس کو بڑا فائدہ ہوا، وہ 360 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، روز پریشان۔ تو یہ اس نے اپنے لیے خود گڑا کھودا ہے۔ روحانیت کے معاملات میں یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ راز ہے تو راز صرف رازدار کو بتائیں، وہ آپ کا استاد ہے یا آپ کا مرشد ہے۔ بہت سارے شاگرد مجھے بتاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک گروپ میں بتا رہے ہوتے ہیں، میں ان کو بولتا ہوں اللہ کے بندے تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر یہ نعمت آپ سے چھن جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ جو بے قدرہ ہوتا ہے اس کے پاس نہیں رہتی وہ چیز، اس کے چیز اسی کے پاس رہتی جو قدردان ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بزرگ بہت کم بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ آپ نے حال پوچھا، انہوں نے حال بتا دیا، آپ نے کوئی بات پوچھی، انہوں نے وہ بتا دی، آپ نے کچھ اور معاملات پوچھے، انہوں نے وہ بتا دیا، خاموش ہو جاتے۔ اصل میں یہی چیز پردے داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ گئے اب بتانا شروع کر دے، جی میں نے سورہ اخلاص اتنا پڑھا، سورہ مزمل شریف اتنا پڑھا، میں نے سورہ فاتحہ اتنا پڑھا، درود شریف اتنا پڑھا، چہل کاف میں نے بہت پڑھا بھائی، اتنا پڑھا، نادی علی شریف میں نے بہت پڑھا بھائی، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ پڑھ لیا آپ نے، کچھ نظر آیا آپ کو، کچھ معاملات نظر آئے، کچھ بھی نہیں نظر آئے۔ وہ اسی لیے نہیں آئے، وہ بندہ پبلک جگہ پہ بتا رہا ہے، وہ بندہ یوٹیوب پر بیٹھا بتا رہا ہے، وہ بندہ امانت دار نہیں ہے، اس سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ تو روحانیت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جو لوگ روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا، ہمارے لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب اس کا حل بتائیں، اور پھر وہ اتنے جلدی ہوتی ہے ان کو کہ بولتے ہیں بس ایک ہی گھڑی میں ہمیں بتا دیں، اگلے پل ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، اسی گھڑی میں بتا دیں، پل میں ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے تو یہ دیکھ تو نے کتنا بڑا خطا کی ہے، کتنا بڑا تو نے نقصان کیا ہے، اور روحانیت میں آپ نے امانت ہی نہیں رکھی۔ جب آپ نے امانت نہیں رکھی تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تمام باپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہی چیزیں ہیں سمجھنے والی، ٹھیک ہے نا، یہی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ یہاں پر ہم خطا کھا جاتے ہیں، ہم یہاں پر اپنے معاملات کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، کیا 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 ہے۔ ہم نے سورہ یاسین اتنا پڑھا ہے، ہم نے سورہ مزمل شریف اتنا پڑھا ہے، ہم نے سورہ جن اتنا پڑھا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ اتنی پڑھی ہے، اتنے بڑے بڑے چلے کیے ہیں۔ وہ بندہ مرعوب ہوگا، بندہ پریشان ہو جائے گا، یار تو نے اتنا کچھ پڑھ لیا۔ پرہیز کتنا کرتے تھے؟ 4 مہینے کا، 6 مہینے کا پرہیز، سال کا پرہیز، 3 سال کا پرہیز، وہ بندہ پریشان۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان غلطیوں سے بچائے اور روحانی معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ تو جو امانت آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، اپنے تک محدود رکھیں، اپنے مرشد تک، اپنے استاد تک محدود رکھیں گے تو کامیابی ہے، کامرانی ملے گی آپ کو۔ اگر آپ یہاں پر چوک گئے، ابھی تو اب ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے ایک شاگرد ہے تو نادیلی شریف کا عمل میں نے کروایا، ان کو نادیلی شریف کا عمل کروایا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ استاد صاحب یہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ میں سبزی لینے جاتا ہوں پہلے ہی مجھے پتا چل جاتا ہے، میں گوشت لینے جاتا ہوں مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور میں کسی سے ملتا ہوں مجھے پہلے معلوم ہو جاتا ہے اس کا یعنی کہ موڈ کیسا ہے، وہ کیسا بندہ ہے، اور میں مقصد ہے کہ کسی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے یہ اس کے اوپر نظر بد ہے، یہ معاملات ہیں۔ اچھا اس نے مجھے اس ٹائم بتایا کہ جب انہیں کئیوں سے شیئر کر دیا، کئیوں سے وہ شیئر کر چکا تھا، پھر مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ نے کسی کو بتایا؟ میں نے ایک دو بندوں کو بتایا۔ بولا ٹھیک ہے، میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہیں بولا۔ میں نے ٹھیک ہے، اللہ آسانی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نواز دے گا۔ تو کچھ دن ہی ہوئے، 2-4 دن گزرے تو پھر استاد صاحب وہ ساری چیزیں کہاں گئی، پتہ ہی نہیں کہاں گئی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، بڑا لطف آتا تھا اور بڑا کچھ ہو رہا تھا اور میں حیران ہوتا تھا، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ شفقت فرمائے، کوئی نظر کرم کریں، معاملات کو میرے کو دیکھیں کیا ہو گیا، مجھے رجت ہو گئی یا پریشانی ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو میں نے ان کو پھر یہی کہا کہ بس اپنے ذکر پہ، ورد پہ توجہ رکھیں۔ آپ نے جو امانت میں خیانت کی ہے نا، یہ آپ کو اس کی سزا ہے۔ آپ نے بتانا نہیں تھا کسی کو، جب آپ نے بتا دیا ہے امانت میں خیانت ہو گئی ہے، خیانت کر کے مجھے بتایا تو پھر کیا بتایا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ روحانیت میں یہ کام بالکل بھی نہیں کریں۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔